تو یاد رکھو یہ جو شرک ہے نا، اسباب سے ہٹ کے کسی کو پکارنا، یہ کیا ہے؟ اصل میں شرک ہے. یہ کام صرف اور صرف کون کرتا ہے؟ اللہ. تو اب آپ سمندر کی موجوں میں پھنس گئے. ایک مثال دے کے میں تاکہ اور پختہ ہو جائیے. سمندر کی موجوں میں پھنس گئے آپ. میرا ایک کلپ ہے کہ یا رسول اللہ مدد کہنے والوں سے ایک سوال، یہی نام ہے نا عثمان بھائی، 15 منٹ کا ہے وہ، آپ ضرور سنیں یوٹیوب پہ. اس سے آپ کو پورا توحید کا ایک خلاصہ ذہن میں آ جائے گا انشاءاللہ. کیونکہ ابھی میرے اس بیان پر نا جو لوگ شرک کرنے والے ہیں ان کے دیکھنا کمنٹس الٹے سیدھے آنا شروع ہو جائیں گے. ابے یہ تو یہ مانتے نہیں، ابے یہ تو گستاخ ہیں، ابے یہ تو ہے. اور اس پہ بہت سارے سوالات ہیں میرے اس دعوے پر. اب میں ان کے سب کے جوابات دوں گا تو بات لمبی ہو جائے گی. تو ایک میں نے کلپ تیار کیا تھا، بیان کیا تھا، اس میں سے کسی نے شارٹ کلپ نکالا ہے بڑا اچھا کہ یا رسول اللہ مدد کہنے والوں سے ایک سوال، یا دنیا کے مشرکین سے ایک سوال. اس ٹائپ کا کلپ ہے، وہ پورا سن لیں تو آپ کو پوری بات انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی. خیر، تو اب آپ سمندر کی موجوں میں پھنس گئے. سمندر کی موجوں میں تو آپ مدد مانگ رہے ہیں گورنمنٹ سے، پولیس سے فون کر کے. یہ شرک میں داخل نہیں. آئی بات سمجھ؟ یا آپ سمندر پہ کھڑے ہو کر زور زور سے چیخ رہے ہیں تاکہ کسی طرح سے کنارے پر آپ کی آواز پہنچ جائے، یہ بھی شرک میں داخل نہیں ہے. لیکن جب آپ بالکل مایوس ہو گئے، بھائی موبائل کی بیٹری ختم ہو گئی ہے، اتنی دور ہوں کہ ساحل پر بھی آواز نہیں پہنچ سکتی، اور کوئی نہیں ہے ابھی آواز سننے والا، اور میری کشتی ہچکولے کھا رہی ہے، اور تھوڑی دیر میں میں اس طغیانی میں ڈوب جاؤں گا. اب جو آپ کی مدد کرے گا یہ وہ شخص ہوگا جو کچھ کرنے کے لیے کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. اور وہ کون ہے؟ اللہ، جس کے ارادے کا نام کیا ہے؟ ہو جانا. اس نے بغیر باپ کے حضرت مریم کو کیا، بغیر شوہر کے حضرت مریم کو کیا دے دیا؟ بیٹا دے دیا. عیسائی کہتے ہیں نا کہ بغیر باپ کے کیسے، تو اللہ تعالیٰ کے معاذ اللہ بیٹے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ آدم اور حوا کو تو بغیر باپ اور ماں کے پیدا کیا میں نے، نہ باپ تھا نہ ماں تھا، تو بغیر باپ کے نہیں پیدا کر سکتا میں. تو اللہ وہ ذات ہے جو کچھ کرنے کے لیے اسباب کا محتاج نہیں. وہ چاہتا ہے ہو جا تو بس ہو گیا. جیسے اس نے کائنات کو بنایا، کچھ بھی نہیں تھا، اس نے کہا ہو جا تو ہو گئی. تو یہاں جب آپ اگر سمندر کی موجوں میں نبی کو پکاریں گے مدد کے لیے تو کافر ہو جائیں گے. یہ مطلب ہے یا رسول اللہ مدد، ٹھیک ہے نا، یہ والا شرک. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب لوگ مسجد میں بیٹھے ہیں، یا رسول اللہ انظر حالنا، ہماری بات سنیں. اس کی کوئی لاجک ہے؟ کیسے مدد کریں گے بھائی تمہاری؟ یہ شرک ہے. اور قرآن میں مسجد کے بارے میں اللہ کا کیا ارشاد ہے؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. مسجدیں کس کا گھر ہیں؟ اللہ کا. اللہ کے سوا یہاں کسی کو مت پکارو. اتنا ہمارے اسلاف نے اس کا خیال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ جب عمر بن عبدالعزیز نے 4 دیواری کھڑی کی ہے اس کو محفوظ کرنے کے لیے، تو 5 کونوں والی عمارت بنائی ہے، 4 کونوں والی عمارت نہیں بنائی ہے. پتہ ہے آپ کو؟ یہ ہمارے نبی کی جو قبر ہے نا وہ چاروں طرف سے پیک ہے، تو وہ جس چاروں طرف جو دیوار ہیں اس کے 5 کونے ہیں، 4 کونے نہیں ہیں. کیوں؟ انہوں نے یہ سوچا تھا کہ اگر اس کے 4 کونے ہوئے تو اس عمارت کی شکل بیت اللہ کے مشابہ ہو جائے گی، کہیں لوگ اس کا طواف کرنا نہ شروع کر دیں. نہیں آ رہی بات؟ آ رہی ہے معذرت. تو لوگ اس کا طواف کرنا نہ شروع کر دیں، اس لیے اس کا اہتمام کیا بھئی عبادت نہ شروع ہو جائے. اور صدیوں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ گاہ بننے سے بچایا ہوا ہے. اپنے نبی کی خبر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ یہود و نصارہ پہ لعنت کرے کہ ان میں سے جب کوئی مرتا تھا تو وہ اس کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیتے تھے. یہ آپ نے اپنی انتقال سے پہلے فرمایا تاکہ لوگ میری قبر پہ طواف اور سجدہ شروع نہ کر دیں. لیکن لوگ باز نہیں آتے. تو سعودی حکومت کا ڈنڈا ہے تو کچھ قابو میں ہے، ورنہ وہاں جا کے بھی لوگ قبر کی طرف رخ کر کے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا شروع کر دیتے ہیں. وہ منع کرتے ہیں بھائی وہاں تو ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا اس لیے بھی ناجائز ہے کہ یہ وہم بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نبی سے مانگ رہے ہیں. اس لیے وہاں علماء کہتے ہیں کہ اگر دعا مانگنی ہے تو قبر کی طرف پشت کر کے بیت اللہ کی طرف رخ کرو. صحابہ کی یہی سنت ہے. تو اس لیے جو پہلا شرک شروع ہوا وہ کہاں سے؟ اپنے بزرگوں کی عقیدت میں حد سے زیادہ غلو کرنا.
اور ان کو سمجھنا کہ یہ بگڑی بنا دیں گے. اور یہ غلو آہستہ آہستہ ہماری قوم میں بھی سرایت کر گیا ہے. عاملوں پہ نہیں آ رہا میں, لیکن بس یہ بتا دوں, عاملوں کو بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہیں سے بیٹھے بیٹھے یہ میرے کام بنا دیں گے. وہی نہیں بنا سکتا, وہ پاگل ہے, وہ کچھ نہیں کر سکتا, وہ پاگل ہے, تبھی تو عامل بنا ہوا ہے. ابھی واٹس ایپ پہ ایک صاحب نے کہا کہ سارے عامل خراب ہوتے ہیں, میں تو کسی سے بیعت ہوں, وہ عملیات کرتے ہیں, وہ تو ٹھیک ہے نا. میں نے جواب ہی نہیں دیا, کیونکہ یہ لوگ عقیدت میں اتنے پاگل ہو چکے ہوتے ہیں کہ ان کو دلائل سے بات سمجھ میں نہیں آتی. یہ عقیدت بڑی عجیب چیز ہے. جب ایک دفعہ خامخواہ کی دماغ میں بیٹھ گیا نا, عقیدت ہو کسی کے دلائل سے, کسی کے علم سے, تو پھر سمجھ میں آتی ہے. کہنے ان لوگوں نے سیکھا ہوا ہے, وہ دلیل یہ دے رہے تھے ان کو سیکھا ہوا ہے. تو یہ جو بھی کریں اس کو سیکھا ہوا کہہ رہے ہیں, اس کی دلیل کیا ہے کہ اس کو سیکھنا کہتے ہیں. کون سا سلیبس ہے, کون سا نصاب ہے, کون سی یونیورسٹی ہے بھائی جہاں یہ پڑھایا جاتا ہے. خیر,